الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفروا الی اللہ انی لکم نذیر مبین صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، حجازی ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام دعوت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش خدمت ہے۔ اللہ پاک کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ماہ مبارک کی برکت رحمت نعمت نصیب فرمائی۔ اس میں اللہ پاک کی رحمت عام ہے، ہر وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ رمضان کے علاوہ 11 مہینے بندہ روزہ رکھتا رہے تو اس کو رمضان کے ایک روزے کے ثواب کے برابر ثواب نہیں ملے، اور سارے عمر بندہ نفل پڑھتا رہے تو فرض کے برابر اس کو اس کا اجر نہیں ملتا۔ اس میں اللہ پاک کا خاص کرم اور محبت نصیب ہوتی ہے۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ کا مفہوم ہے وفروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ پاک کا قرب حاصل کرو، اللہ سے جی لگاؤ، اللہ سے دھیان لگاؤ۔ انی لکم نذیر مبین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم اس آیت میں یوں ہے کہ مجھے اللہ پاک نے تمہارے لیے، سب مسلمانوں کے لیے، سب امت کے لیے، سارے انسانوں کے لیے اللہ کی ناراضگی سے بچانے والا بنایا ہے۔ واضح اللہ پاک نے احکامات اور واضح اعلانات فرمائے، بار بار فرمایا واتقوا اللہ، اللہ ہی سے ڈرو۔ جو اللہ سے ڈرے گا ہر چیز اس سے ڈرے گی، جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ ہر چیز سے ڈرے گا۔ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، جس نے اللہ کو چھوڑ دیا اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، اس سے سب چھٹ گیا۔ آج کے دن مبارک دن ہے، اللہ سے جی لگانا ہے، اللہ سے سلوک کرنی، اس لیے ضروری ہے کہ کوشش کر کے اللہ پاک سے اپنا اچھا تعلق بنائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم اپنا تعلق اللہ پاک سے سیدھا کر لو، اپنا تعلق، اپنا لگاؤ اللہ پاک سے ٹھیک کر لو، اللہ پاک تمہارے سارے معاملات ٹھیک کر دے گا۔ اور اللہ سے معاملہ ٹھیک کرنے کا آسان طریقہ ہے، اور وہ آسان طریقہ معصوم بچے سے سیکھ لو، معصوم بچے سے سیکھ لو۔ معصوم بچہ جب بھوک لگتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ روتا ہے۔ جب اس کے جسم میں درد ہو پھر بھی روتا ہے، اور جب اس کو کوئی تقاضا ہو تو پھر بھی روتا ہے۔ تقاضا بھی نہ ہو، بھوک بھی نہ ہو، بیماری بھی نہ ہو، اگر اسے ماں کا پیار چاہیے تو پھر بھی روتا ہی ہے، اور اپنی توجہ سب کے اپنی طرف توجہ کرا لیتا ہے۔ جو کوئی بھی اسے لیتا ہے وہ ایک ہی مطالبہ کرتا ہے، مجھے ماں کا پیار چاہیے، مجھے ماں کا پیار چاہیے۔ تو اس لیے وہ کسی کے پاس چپ ہی نہیں ہوتا۔ ماں آتی ہے، کہتی بھی کچھ نہیں، دیتی بھی کچھ نہیں، اور اسے اٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے۔ وہ پیار جو اللہ پاک نے ماں کے سینے میں اس کے لیے ممتا رکھی ہے وہ اسے مل جاتی ہے، اور فوراً وہ ماں کے سینے سے لگتے ہی چپ ہو جاتا ہے۔ اکثر ایسے ماحول دیکھا گیا ہے۔ تو کیا ہمارا بھی ایسا تعلق جیسا بچے کا تعلق ماں سے ہے، ماں کی ممتا لینے کا ہے، کہ ہمارا بھی تعلق ایسا اپنے اللہ سے کبھی تعلق ہوا؟ ہم بھی اللہ کی چاہت میں کبھی مصروف ہوئے، کبھی اللہ کو چاہا؟ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ پاک کتنے درد سے فرما رہے ہیں، ما قدر اللہ حق قدرہ، جیسے بندوں نے میری قدر کرنی تھی، اللہ کی قدر کرنی تھی، ویسے کی نہیں۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ پاک ہر طاقت میں، ہر معاملے میں بہت زبردست ہے، بہت قوی ہے۔ اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، سب اللہ کے محتاج۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، دنیا کی کون سی چیز میں کے دھوکے میں تو آ گیا کہ اللہ سے دور ہو گیا؟ ضروری ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق بنائے۔ تنہائی میں یہ تعلق بنانے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ اللہ پاک نے موقع دیا ہے، اور وہ موقع یہی ہے کہ کوشش کر کے یہ آج جو ہے موقف بننے کا اعزاز حاصل کیا جائے۔ سنت عمل ہے، اس میں کوشش کر کے اللہ کے حضور تنہائی میں اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اعتکاف کی نیت سے عصر میں بیٹھے
اور پورا سنت جو ہے نا اعتکاف کریں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہمیں ضرور اپنی برکت رحمت نعمت نصیب فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔